مولا علی رضی اللہ عنہ نے مانا، حالانکہ خود بہت بہادر ہے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، لیکن آپ نے بیان کر دیا کہ سب سے افضل اور شجاع بہادر کون ہے؟ وہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور روایت سنیں، تاریخ الخلفاء میں ہے، طبرانی شریف کے اندر ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ افضل ہے، نہ کہ مولا علی رضی اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث آئی ہے، وہ بھی بیان کروں گا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان سب سے بڑی بیان فرما دی۔ پھر سن لیں کہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ طبرانی شریف کے اندر روایت لکھی ہے، طبرانی کو دیکھو، تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دیکھو، آپ نے فرما دیا جو بہترین تاریخ الخلفاء خلفاء راشدین کے بارے میں سب سے بہترین کتاب لکھی گئی ہے۔ تاریخ الخلفاء میں ابن اسحاق کے حوالے سے، ابو شعلہ کے حوالے سے روایت ہے، شرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، علامہ ابو سعید عبد المالک بن عثمان نیشاپوری نے لکھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ امام زاہبی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، کنز المال کے اندر ہے، مسند ابن علی ابن ابی طالب میں ہے، صواعق المحرقہ کے اندر ہے، اور نزہۃ المجالس صفحہ 583 پر لکھی ہے۔ میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرائی، یعنی افضلیت، افضل البشر بیان فرمایا کہ فرمایا افضل کہے جو مجھے ابو بکر عمر سے میں اسے 80 کوڑوں یعنی مفتری جھوٹے کی ہاتھ لگاؤں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو افضل کہے مجھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے، اس کو میں 80 کوڑے لگاؤں، جھوٹے مفتری کی ہاتھ لگاؤں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا افضل کہے جو مجھے ابو بکر عمر سے، اسے 80 کوڑے مفتری جھوٹے کی ہاتھ لگاؤں۔ نزہۃ المجالس صفحہ 597 پر لکھا ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا منبر پر تشریف لائے، لوگوں میں تمہیں سب سے بہترین انسان سے آگاہ کروں، بتاؤں کہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں نے کہا ضرور فرمائیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر منبر سے تشریف لائے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر عمر جس میں واحد کی طرح ہم، ابو بکر عمر جس میں واحد کی طرح ہم سے جو محبت رکھتا ہے وہ ہماری محبت سے فائدہ نفع اٹھائے گا، جو ہم میں تفریق کرتا ہے، جو ہم میں علیحدگی کرتا ہے، اس کی محبت اچھی نہیں ہوگی۔ ایماندار کے دل میں میری محبت اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عداوتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے بعد، خاتم نبوت کے بعد ابو بکر کو افضل مانتے ہیں، اور صحابہ کا بھی عقیدہ ثابت ہو گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا کا بھی عقیدہ ثابت ہو گیا کہ جس کے دل کے اندر میری محبت ہو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عداوتیں ہوں، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ اور جس دل کے اندر میری محبت ہو اور ابو بکر کی محبت ہو رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی، وہی ایماندار ہے۔ جس دل کے اندر میری محبت ہو اور ان دونوں کا بغض ہو، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور بنیاد الطالبین کے اندر لکھا ہے، 183 صفحہ پر لکھا ہے، بیعت مکمل ہو جانے کے بعد میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور 3 دن تک لوگوں سے کلام فرمایا، لوگوں میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں، تم میں سے کوئی میری بیعت واپس کرتا ہے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ
लेते हैं और ना हम कभी किसी नाम बैत लेने की ख्वाहिश करेंगे। इसलिए कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे किया है। अमीरुल मोमिनीन मौला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला लोगों से खिताब बयान फरमा रहे थे लोगों, कोई ये हो क्या बंदा है जेड़ा बंदा मेरी बैत वापस लेंदा है, जिन्हों मेरी बैत पसंद नहीं है कि मैं तुहानू बैत वापस देना वा, मैं बैत वापस लेना वा। फरमाया मौला अली रज़ी अल्लाह तशरीफ ले आए। जिस वेले मेरे मौला अली रज़ी अल्लाह तशरीफ ले आए, जो मौला अली को मौला न माने, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह का फैसला है वो मुसलमान नहीं है। मेरे मौला अली रज़ी अल्लाह तशरीफ लाए, आपने बयान फरमा दिता, आपने बयान फरमाया कि असी ना किसे होर दी बैत करने हैं, ना किसे होर को बैत लेने हैं ते ना ही तुहानू वापस बैत देने हैं। ये मौला अली दा फैसला है। आगे फिर मजीद सुनिए, तारीख कमिश के अंदर है, सवाइबुल मुहर्रका के अंदर है कि दो शख्स अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में आपके पास आए और पूछने लगे कि खिलाफत के बारे में बयान फरमाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ कोई ऐसा वादा किया है, कोई करारदाद फरमाई थी? फरमाया खुदा की कसम ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक की हो और मेरे पास कोई ऐब होता तो मैं अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला को मिंबर या दर पर बिल्कुल ना आने देता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई ऐब नहीं बयान फरमाया। मैं इनसे कतार करता और मैं इन्हें क्या है आगे ना आने देता। अचानक ना कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम को मौत आई है, बल्कि दिन रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़रा मुअज्जिन अज़ान देने के लिए इतला देता तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को इमामत का हुक्म होता कि मैं वहां पर मौजूद होता था। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पेशे नजर था, मैं कहीं गायब नहीं था कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि ऐ मौला अली रज़ी अल्लाह को इमामत कराओ, बल्कि अबू बकर रज़ी अल्लाह को मौजूद होते, आका अलैहिस्सलाम मौजूद होते तो आका अलैहिस्सलाम का हुक्म होता कि अबू बकर रज़ी अल्लाह को हुक्म दो कि इमामत कराएं, कि मैं गायब नहीं था। या तो मैं गायब होता कि मतलब मैं कहता कि मैं गायब नहीं था तो अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह को इमाम और सहाबा बना दिया, बल्कि मैं वहां पर मौजूद था। अज़माई बताया रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने चाहा कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ी अल्लाह को इमामत ना कराएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना माना। अमीरुल मोमिनीन का बयान करना कि फरमाया ना माना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सही हदीस है, तुम यूसुफ वालिया अबू बकर रज़ी अल्लाह इमामत कराएगा, अबू बकर रज़ी अल्लाह इमामत कराएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साले ज़ाहिर हुआ तो हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह को पसंद कर लिया, मौला अली रज़ी अल्लाह ने पसंद कर लिया है तो फिर इनको भी पसंद कर लेना चाहिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह की इमामत को अबू बकर रज़ी अल्लाह को अफज़ल बशर मान लेना चाहिए। और फरमाया नमाज के लिए, दीन के लिए, बुजुर्गी के लिए अबू बकर रज़ी अल्लाह को पसंद किया। हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह से बैत की इसलिए कि वो इसके लायक थे, हमने किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह को उनका हक दिया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह की इताअत लाज़िम जानिए, उनके साथ मिलकर लश्करों में जहाद किया है। मुझे बैतुल माल से माल देते, मुझे लड़ाई के लिए भेजते, मैं जाता। अब इसको तकरीब को तारीख दमिश्क उठाकर देखे, सवाइबुल मुहर्रका उठाकर देखे, हम जरा पंजाबी भी दस दें कि हजरत मौला अमीरुल मोमिनीन खलीफा चारम इमाम मुत्तकीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला दे कोल दो शख्स आए। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला दे कोल हाजिर हुए, पूछने लगे या अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ताडे नाल कोई ऐद कीता है, ताडे नाल कोई वादा कीता है कि ताडे नाल कोई वादा कीता है इमामत दे बारे, खिलाफत दे बारे? अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जवाब दिता, सुनो जवाब ये दिता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल मेरे नाल कोई ऐद नहीं होया, कोई वादा नहीं होया।
امامت دے بارے تے خلافت دے بارے میرے نال کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بارے حکم ہوندا نبی پاک علیہ السلام دا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بلاؤ او امامت کراون. ابو بکر رضی اللہ عنہ بلایا جاندا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت کراندے اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ دے وچوں کچھ نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر نے کوئی اور صحابی آ جاوے. فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہوئے گا, تسی یوسف والیاں ہو کہ مطلب یوسف علیہ السلام دیکھ کے عورتاں نے ہاتھ کر دیتے سی, انہاں نے کوئی پوچھا گیا سی. فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا حکم نبی پاک نے نہ منیا, بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رضا پوری کیتی, اپنی رضا کیتی, اپنے محبوب بندے, اپنے دوست بندے تے جڑا اللہ دا دوست خلیل ہے انہاں نوں حکم فرمایا, انہاں دا نام کی سی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرائی. کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی نے فرمایا اسی پسند کیتا نماز دے واسطے, دین دے واسطے پسند کیتا, کیونکہ بزرگی والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بیعت کیتی, اس واسطے کیتی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس لائق سن. اساڈے جو کسے دے صحابیاں دے وچ ابو بکر رضی اللہ عنہ اختلاف نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دا حق دیتا ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی اطاعت لازم جانی ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جنت دے واسطے بھیجے سن, جہاد دے واسطے بھیجے سن, بیت المال دے وچوں مال دیندے سن اور لڑائی تے بھی بھیجتے سن. اسی طرح آگے روایت ہے صواعق الموت کے اندر روایت ہے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ خلیفہ چہارم بلا فصل میں فرمایا اللہ تعالی ہم خداوند قدوس میں حاضر ہوئے ہوتے کہتے میں کسی کو خلیفہ بنا دیجئے, فرمان ہوتا اللہ تم میں بھلائی چاہے گا جو تم میں سب میں بہتر ہے. مولا علی رضی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے کوئی اسی حاضر ہوندے, کی فرماندے ہیں اسی حاضر ہوندے نبی پاک علیہ السلام دے کوئی کہ کوئی خلیفہ بیان فرما دے, کوئی امام دے لائق ہو جائے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا اعلان ہوندا, اے ہوئی اعلان ہوندا کہ تہاڈے جڑا سب چنگا ہے بہتر ہے انہوں تہاڈا وادی بنا دیتا جائے گا. مولا علی رضی اللہ نے فرمایا اللہ نے ہم میں بھلائی چاہی, ابو بکر رضی اللہ کو ہمارا والی بنا دیا. اللہ نے ساڈے تے بھلائی کی تے ساڈوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساڈا والی ساڈا سربراہ بنا دیتا. اور آگے فرمایا دنیا تو طالبین دے اندر جنگ جمل دے بعد عبداللہ ابن اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ سلسلہ خلافت دے بارے پوچھا کوئی عہد لیا سی. فرمایا میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں, میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں نماز اسلام کا بعد ہوئے ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے ابو بکر رضی اللہ کو پسند کیا, ہم نے ابو بکر رضی اللہ کو پسند کیا, اپنا رہبر بنایا, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنے جگہ پر امام بنایا. مولا علی رضی اللہ بیان فرما رہے ہیں اسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی امامت اس واسطے دین دا رہبر, اس واسطے امام تسلیم کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ پسند فرمایا. اس طرح دنیا تو طالبین کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ معراج کی رات میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ کو خلیفہ بنانے پر عرض کیا, فرشتوں نے بھی کیا کہا, جواب دیا اللہ وہی کرتا ہے جو پسند کرتا ہے, جو آپ کے بعد ہے خلیفہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد خلیفہ کون ہے, افضل البشر بعد انبیاء کون ہے, وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی کتاب کے اندر روایت موجود ہے دنیا کے اندر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تشریف لے گئے کہ جب تک آپ نے مجھ سے کوئی عہد وعدہ نہیں لیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امیر ہوں گے, پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر ہوں گے, پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر ہوں گے. پھر فرمایا میں یعنی مولا علی رضی اللہ ہو. بخاری اور جامع حدیث میں ہے صفحہ 549 پر ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ
مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا سب آدمیوں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ سے بیٹے محمد بن عطیہ رضی اللہ عنہ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ سب تو بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا بدایہ و نہایہ کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر عمر خیر الناس بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور علیہ السلام کے بعد خیر الناس تمام انسانوں سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع الحدیث کے اندر روایت لکھی ہے، صفحہ 551 پر لکھی ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی، کچھ لوگ مولا علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر عمر سے افضل کہتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے، فرمایا اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، فرمایا اے لوگوں مجھے خبر پہنچی ہے مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہتے ہو، اگر میں پہلے سنا ہوتا تو میں سزا دیتا، آج سے میں ایسا کہتا سنوں تو مفتری وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان حاضر امت بعد نبی ابو بکر عمر ثم عمر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ گورنر سننے والوں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ کچھ لوگ مینوں ابو بکر عمر تو افضل کہندے نے۔ حضرت ابو بکر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، لوگوں کو خطاب بیان فرمایا، لوگوں کو سمجھایا کہ میں اے سنیا ہے کہ کوئی مینوں ابو بکر عمر تو افضل کہندا ہے، یہ میں پہلے سن لیندا، میں تانوں سزا دیندا، جیڑی جھوٹے دی سزا ہے کہ سن لو ان حاضر امت بعد نبی ابو بکر، کہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر افضل ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس محفل کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کہ 12 اماماں دے وچوں دوسرے امام ہیں، 12 اماماں وچوں دوسرے امام ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تیسرے دا نام لیندے کہ حضرت عثمان دا نام لیندے۔ جامع الحدیث کے اندر عمر دے اندر روایت ہے، صفحہ نمبر 551 پر لکھی ہے کہ حضرت اسود بن بنانہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا ابو بکر، فرمایا بعد رسول افضل خیر الناس کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا ابو بکر ہے، پھر فرمایا عمر ہے، فرمایا اسلام میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا، اسلام میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر عمر سے افضل ہو، زیادہ ستھرا پاکیزہ پیدا ہوا ہو، افضلیت والا۔ مولا علی کا جواب سنو من کرو، جنہیں ایک کہندے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام نبیوں کو بھی افضل ہیں، استغفر اللہ، تمام صحابہ سے بھی افضل ہیں، استغفر اللہ۔ اور سن لیں ذرا غور نال میرے مولا علی رضی اللہ عنہ نے کی جواب دیتا، فرمایا تمام انسان تو بعد رسول افضل الناس کون ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسا شخص پاکیزہ پاک صاف ستھرا پیدا ہی نہیں ہویا، افضلیت والا فضیلت والا۔ کنز المال جامع الحدیث کے اندر ہے، ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک خیال کرنا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ افضل